حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے فرعونیوں پر ٹڈی دل کا عذاب آ گیا اور وہ فرعونیوں کی سب کھیتیاں، درخت، پھل اور ان کے گھروں کے دروازے اور چھت تک کھا گئیں۔ فرعونیوں نے عاجز آ کر حضرت موسیٰ سے یہ عذاب ٹل جانے کی التجا کی اور حضرت موسیٰ پر ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی اور آپ کی دعا سے یہ عذاب ٹل گیا، مگر فرعونی اپنے عہد پر قائم نہ رہے اور ایمان نہ لائے۔ اس پر حضرت موسیٰ نے پھر بد دعا فرمائی اور فرعونیوں پر جوؤں کا عذاب نازل ہو گیا۔ یہ جوئیں فرعونیوں کے کپڑوں میں گھس کر ان کے جسموں کو کاٹتیں اور ان کے کھانے میں بھر جاتی تھیں اور گھن کی شکل میں ان کی گیہوں کی بوریوں میں پھیل کر ان کی گیہوں کو تباہ کرنے لگیں۔ اگر کوئی 10 بوری گندم کی چکی پر لے جاتا تو 3 سیر واپس لاتا، اور فرعونیوں کے جسموں پر اس کثرت سے چلنے لگیں کہ ان کے بال، بھویں، پلکیں چاٹ کر جسم پر چیچک کی طرح داغ کر دیے اور انہیں سونا دشوار کر دیا۔ یہ مصیبت دیکھ کر انہوں نے حضرت موسیٰ سے یہ بلا ٹل جانے کی التجا کی اور ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی اور یہ بھی بلا ٹل گئی، مگر وہ کافر اپنے عہد پر قائم نہ رہے اور کفر سے باز نہ آئے۔ حضرت موسیٰ نے پھر ان کے لیے بد دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اب ان پر مینڈکوں کا عذاب نازل کیا، اور حال یہ ہوا کہ آدمی بیٹھتا تھا تو اس کی گود میں مینڈک بھر جاتے تھے، بات کرنے کے لیے منہ کھولتا تو مینڈک کود کر منہ میں پہنچتا تھا۔ ہانڈیوں میں مینڈک، خانوں میں مینڈک اور چولہوں میں مینڈک بھر جاتے تھے اور آگ بجھ جاتی تھی، لیٹتے تو مینڈک اوپر سوار ہوتے تھے۔ اس مصیبت سے فرعونی رو پڑے اور حضرت موسیٰ سے عرض کیا کہ اب کی بار ہم اپنے عہد پر قائم رہیں گے اور پکی توبہ کرتے ہیں، ہم پر سے یہ مصیبت ٹالیے۔ حضرت موسیٰ نے پھر دعا فرمائی اور یہ عذاب بھی رفع ہو گیا، مگر تماشا دیکھیے کہ وہ کافر پھر بھی اپنے عہد پر قائم نہ رہے اور اپنے کفر پر بددستور ڈٹے رہے۔ حضرت موسیٰ نے پھر بد دعا فرمائی تو تمام کنوؤں کا پانی، نہروں اور چشموں کا پانی، دریائے نیل کا پانی، غرض ہر پانی ان کے لیے تازہ خون بن گیا، اور وہ اس نئی مصیبت سے بہت ہی پریشان ہوئے۔ جو پانی بھی اٹھاتے ان کے لیے خون بن جاتا، اور قدرت خدا کا کرشمہ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کے لیے پانی پانی ہی تھا، مگر فرعونوں کے لیے ہر پانی خون بن گیا تھا۔ آخر تنگ آ کر فرعونیوں نے بنی اسرائیل کے ساتھ مل کر ایک ہی برتن سے پانی لینے کا ارادہ کیا، تو جب بنی اسرائیل نکالتے تو پانی نکلتا، اور جب فرعونی نکالتے تو اسی برتن سے خون نکلتا، یہاں تک کہ فرعونی عورتیں پیاس سے تنگ آ کر بنی اسرائیل کی عورتوں کے پاس آئیں اور ان سے پانی مانگا تو وہ پانی ان کے برتن میں آتے ہی خون ہو گیا۔ تو فرعونی عورت کہنے لگی کہ تو پانی اپنے منہ میں لے کر میرے منہ میں کلی کر دے۔ جب تک وہ پانی بنی اسرائیل کی عورت کے منہ میں رہا پانی تھا، اور جب فرعونی عورت کے منہ میں پہنچا تو خون ہو گیا۔ فرعون خود پیاس سے لاچار ہوا تو اس نے تر درختوں کی رطوبت چوسی، وہ رطوبت منہ میں پہنچتے ہی خون بن گئی۔ اس قہر الہی سے عاجز آ کر فرعونیوں نے پھر حضرت موسیٰ سے التجا کی کہ ایک مرتبہ اور دعا کیجیے اور اس عذاب کو بھی ٹالیے، پھر ہم یقیناً ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ نے دعا فرمائی اور ان پر سے یہ عذاب بھی رفع ہو گیا، مگر وہ بے ایمان پھر بھی اپنے عہد پہ قائم نہ رہے۔ حضرت موسیٰ فرعون اور فرعونوں کی ایمان نہ لانے سے مایوس ہو گئے، اور آپ نے ان کی ہلاکت کی دعا کی اور کہا، اے رب ہمارے، ان کے مال برباد کر دے اور ان کے دل سخت کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ حضرت موسیٰ کی یہ دعا قبول ہوئی اور خدا نے انہیں حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر راتوں رات شہر سے نکل جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو نکل چلنے کا حکم سنایا، اور بنی اسرائیل کی عورتیں فرعونیوں کی عورتوں کے پاس گئیں اور ان سے کہنے لگیں کہ ہمیں ایک میلے میں شریک ہونا ہے، وہاں پہن کر جانے کے لیے اپنے زیورات مستعار طور پر ہمیں دیں۔ چنانچہ فرعونی عورتوں نے اپنے زیورات ان بنی اسرائیل کی عورتوں کو دے دیے، اور پھر سب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے ساتھ راتوں رات اپنی عورتوں اور بچوں کو ساتھ لے کر نکل گئے۔ ان سب مردوں، عورتوں اور بچوں کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ فرعون کو جب اس بات کی خبر پہنچی تو وہ بھی راتوں رات ان کا پیچھا کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور اپنی ساری قوم کو لے کر بنی اسرائیل کے پیچھے نکل پڑا۔ فرعونیوں کی تعداد بنی اسرائیل کی تعداد سے دگنی تھی۔ صبح ہوتے ہی فرعون نے بنی اسرائیل کے لشکر کو پا لیا۔ بنی اسرائیل نے دیکھا کہ پیچھے فرعون اپنے لشکر سمیت آ رہا ہے،
اور آگے دریا آ گیا ہے۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے عرض کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک دریا پر مارا تو دریا پھٹ گیا اور دریا میں 12 راستے ظاہر ہو گئے۔ بنی اسرائیل ان 12 راستوں سے دریا کے پار ہو گئے۔ جب فرعونی لشکر دریا کے کنارے پہنچا تو وہ بھی انہی راستوں پر سے گزر کر دریا پار کرنے لگے، تو خدا نے دریا کو حکم دیا کہ وہ مل جائے اور ان سب کو غرق کر دے۔ چنانچہ دریا فوراً مل گیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت دریا میں غرق ہو کر ہلاک ہو گیا۔